کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے دل میں محسوس نہیں کرتے تھے کہ یہ کوئی افیکٹو بات ہے، ہم سے ریلیٹ کر رہی ہے بات. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کفر پہ مرتے ہیں ایسے لوگ. جنوری میں بھی اللہ کا عذاب آیا، پھر گرمی میں بھی اللہ کا عذاب آیا، پھر 2023 میں بھی اللہ کا عذاب آیا، پھر 24 میں بھی اللہ کا عذاب آیا، پھر 25 میں بھی آ رہا ہے. پھر غزہ میں وہ مار رہے ہیں انسانوں کو، اور جب مارتے ہیں تو ان کی باڈیز بھی نہیں اٹھاتی. اور وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں جو جنگلی کتے ان کی لاشیں کھاتے ہیں، اگر نہیں دیکھی تو آپ کو دیکھنی چاہیے تھی. ایسے اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور دکھائیں ان کو. کس دن شروع ہوا؟ 7 اکتوبر کو. 5 اکتوبر کو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کیا کہنا، میری کیا اوقات ہے؟ اللہ نے بات پہنچائی تھی آپ تک، اللہ نے حکم دیا تھا آپ تک پہنچا دی. وہ 5 اکتوبر کی دکھائیں، ان کو لگا کے دکھائیں. تو پھر مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، کیوں عذاب آ رہے ہیں؟ تم سب تو وہ کر رہے ہو جو تمہیں طارق مسعود بتاتا ہے، جو تقی عثمانی بتاتا ہے، منیب الرحمان بتاتا ہے، طارق جمیل بتاتا ہے، انجینئر مرزا بتاتا ہے، ساحل الدین بتاتا ہے، وہ راجہ ضیاء الحق بتاتا ہے. یہ سب کچھ کر رہے ہو تم لوگ، پھر کیوں عذاب آ رہے ہیں؟ پھر ان سے پوچھ لو کہ کیا مسئلہ ہے. وہ آیت سننے کے بعد مزہ آ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأصحابك. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت میں ایک ایسا مضمون بیان کیا ہے، جب بندہ سنتا ہے تو سیدھا دل پہ لگتی ہے بات. اور وہ آیت سننے کے بعد جو بھی اس کو سنے گا، ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، تو 2 قسم کی کیفیات ہوں گی، وہ بھی اللہ نے ساتھ ہی بتا دی ہیں. ایک قسم کی کیفیت وہ ہوگی کہ وہ آیت سننے کے بعد مزہ آ جائے گا. مزہ سے مراد یہ کہ وہ محسوس ہوگی کہ یہ واقعی حقیقت ہے، ہم سے ریلیٹ کر رہی ہے بات. اور دوسری قسم کی کیفیت یہ ہوگی کہ انسان کو لگے گا یہ کیا بات کر دی ہے، یہ کوئی بات ہے. تو کہنے کو تو ہم سب بھی مسلمان ہیں، ظاہراً تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہاں جی قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے دل سے بندہ پوچھے. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کس کا ایمان بڑھے گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کس کے ایمان میں کمی ہوگی. اب وہ آیت سنیں آپ. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، فی کل عام یفتنون، ان کے اوپر آزمائش، مصیبت، آفت، عذاب آتا ہے، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ، او مرتین، یا 2 دفعہ بھی آ جاتا ہے. ثم لا یتوبون، لیکن یہ توبہ ہی نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، نہ ہی اس سے کوئی سبق سیکھتے. اب ایک قسم کی کیفیت اس آیت کو سننے کے بعد یہ ہوگی کہ جنوری میں بھی اللہ کا عذاب آیا، پھر گرمی میں بھی اللہ کا عذاب آیا، پھر 2023 میں بھی اللہ کا عذاب آیا، پھر 24 میں بھی اللہ کا عذاب آیا، پھر 25 میں بھی آ رہا ہے. پھر ایک کیفیت یہ ہوگی کہ سردی اتنی سخت پڑی کہ لوگ مرنے لگ گئے، اور پھر گرمی اتنی سخت پڑی کہ لوگ مرنے لگ گئے. پھر اس گرمی کی آپ سچویشن دیکھ لیں، اتنی گرمی پڑی کہ ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے سارے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی رحمت کی، بارش برسائی، تو اتنی بارش برسائی کہ لوگ بہنے لگ گئے.
ایک اسی موسم میں اللہ نے تو 2 دفعہ کا ذکر کیا، یہاں پہ تو سچویشن اس سے بھی بڑھ چکی ہے۔ اسی موسم میں پہلے اللہ کا عذاب گرمی کا، وہ گرمی ختم ہوئی تو سیلاب کا، آفت کا، بارشوں کا، اور پھر یہ کیفیت ختم ہوتی ہے اگر اس سے نکل آئے تو پھر کبھی انتہائی مہنگائی کا، کبھی پٹرول مہنگا ہونے کا، کبھی بیماری کا، کبھی وائرس کا۔ تو سال میں 1 دفعہ تو آزمائش آفت آتی ہے، لیکن کبھی 2 دفعہ بھی آزمائے جاتے ہیں۔ اور آج کی جو سچویشن ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ذکر نہیں کیا ہوا، لیکن بار بار مبتلا کیے جا رہے ہیں فتنے میں۔ اب آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو سنتے ہی فوراً گالی دے کے چلے جائیں گے، آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے تیرا عذاب کدھر ابھی تک آیا نہیں، اور وہ لوگ بھی ملیں گے کہ جو فوراً دل پہ لگے گی کہ بات کے دیکھیں گرمی بھی اتنی سخت پڑی، پھر اس کے بعد سیلاب کا بھی عذاب آنے لگ گیا، اور کون سا عذاب چاہیے، ختم کر دے اللہ تعالیٰ سب کو تو پھر عذاب کو مانیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ دونوں کون قسم کے لوگ ہوں گے، کس کے دل میں کیسی کیفیت ہوگی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے، جب بھی کوئی نئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی بات آتی ہے یا پہنچتی ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، جب کوئی بات پہنچتی ہے، آیت سکھائی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پوچھتے ہیں کہ یہ آیت سننے سے، یہ صورت سننے سے تمہارا ایمان کچھ بڑھا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جن کے دل میں تو ایمان ہے ان کا ایمان مزید بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سے خوشی محسوس کریں گے، ریلیٹ کریں گے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی ہم تک پہنچی اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی، ہم نے اس سے سبق بھی سیکھا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خوشی محسوس کرتے ہیں اس بات سے۔ خوشی سے مراد یہ نہیں کہ اگر کوئی عذاب کی آیت ہے اس پہ بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ ریلیٹ کرتے ہیں تو ان کا دل فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی، تو اب اس سے ہم نے استغفار کرنا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، وہ ہم سے اس کے مطابق پھر ایکٹ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کیا بتا رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور پھر جس کے دل میں مرض ہوگا، مرض ہوتا ہے جس کا دل میں بیماری ہوتی ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، تو اس کے دل میں اس بات کو، آیت کو، روایت کو، سورت کو سننے کے بعد کیا ہوتا ہے زادتہم رجسا، گندگی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، رجسا، رجسا گندگی، غلاظت، اس کے دل میں رجسا بڑھ جاتا ہے، گندگی غلاظت بڑھ جاتی ہے۔ الی رجسہم، اور وہ غلاظت کیسے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پہلے ہی غلاظت تھی۔ فزادتہم رجسا الی رجسہم، کیونکہ اس کے دل میں پہلے ہی غلاظت تھی، وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری آیت پہنچتی ہے تو اس کے دل میں غلاظت تھی، وہ مزید غلاظت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی وہ غلاظت تھی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کیونکہ دل میں ایمان نہیں تھا تو یہ مریں گے بھی کفر کے اوپر ہی۔ جو لوگ، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ مریں گے بھی کفر کے اوپر ہی، کیونکہ اللہ کی آیت پہنچنے سے ان کو سبق نہیں ملتا تھا، فرحت نہیں ملتی تھی، خوشی نہیں ملتی تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کتنے ہے تیرا عذاب، کہاں پہنچا تیرا عذاب۔ ان کو نہیں نظر آتا کہ یہ گرمی کا عذاب پڑ رہا ہے، ان کو نہیں نظر آتا کہ یہ طوفان، بارشوں، سیلاب کا عذاب پڑ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اپنے آپ کو، اپنے دل کو خود پرکھ لیں، اور یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 124، 25 اور 26 میں نے سنائی ہے۔ 24 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب کوئی نئی صورت آتی ہے 124 میں، تو یہ پوچھتے ہیں کہ کسی کا ایمان بڑھا ہے، تو پھر اللہ جواب دے رہا ہے ہاں، جس کے دل میں پہلے ایمان تھا اس کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ 25 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 125 میں کہ جس کے دل میں مرض تھا، بیماری تھی، تو اس کی گندگی کے اوپر مزید گندگی ہو گئی، وہ مزید اللہ کی آیت سے، اللہ کی آیت سننے سے اس کے دل میں گندگی بڑھ گئی، کیونکہ دل میں منافقت تھی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَاتُوا هُمْ كَافِرُونَ، تو یہ تو اب مرے گا بھی کفر پہ ہی، چانسز ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان نصیب فرمائے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بات ہم پہ پوری ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات غصے والی کی ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو جو کفر پہ تھے ان کو توفیق دی ایمان لانے کی. لیکن دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ وہ لوگ ہو سکتا ہے کفر پہ ہوتے ہوں، لیکن حضرت عمر کی طرح جب قرآن سنتے ہوں تو دل میں آتا ہو کہ ضرور کوئی بات ہے اس کے اندر، ضرور کوئی خیر ہے. اور ایسے لوگ موجود ہوں. یہ آیات ویسے منافقوں کے لیے ہیں سورۃ التوبہ کی، اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں تو آیت نمبر 124، 25 اور 26، کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے دل میں محسوس نہیں کرتے تھے کہ یہ کوئی افیکٹو بات ہے، ہم سے ریلیٹ کر رہی ہے بات. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کفر پہ مرتے ہیں ایسے لوگ. اور 126 میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ آیت جس سے ریلیٹ کرنا ہے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام، یہ خود نہیں دیکھتے کہ ہر سال یہ مبتلا کیے جاتے ہیں مرتن او مرتین، کسی فتنے میں، کسی عذاب میں، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے. تو یہ آپ کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. سارے لوگ کہتے تھے غزہ والے لوگوں کے اوپر آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اسپیسیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں، آپ میں سے کسی نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ نہیں دیکھی. اور اگر آپ لوگ اپڈیٹس فالو کرنا چھوڑ دیا، آپ لوگوں نے بس اپنی ادھر ادھر کی چیزیں ٹی وی سیریز اور فلاں اور کھانا پینا اور گھومنے پھرنے پہ لگ گئے ہیں، تو پھر آپ کو میں ریمائنڈ کرا دوں کہ غزہ میں وہ مار رہے ہیں انسانوں کو، اور جب مارتے ہیں تو ان کی باڈیز بھی نہیں اٹھاتی. اور وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں جو جنگلی کتے ان کی لاشیں کھاتے ہیں؟ اگر نہیں دیکھی تو آپ کو دیکھنی چاہیے تھی. ایسے اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، ایسے یہ آزمائش ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور دکھائیں ان کو. کس دن شروع ہوا؟ 7 اکتوبر کو. 5 اکتوبر کو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کیا کہنا، میری کیا اوقات ہے؟ اللہ نے بات پہنچائی تھی آپ تک، اللہ نے حکم دیا تھا آپ تک پہنچا دی. وہ 5 اکتوبر کی دکھائیں، ان کو لگا کے دکھائیں. شاید ہی کبھی کسی کو آپ نے اس قدر غصے میں دیکھا ہو جس شان میں آج اللہ نے خود کو دکھایا ہے. اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پھر بھی نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو اللہ جانے، آپ جانے، لیکن دعا اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان میں بھی آپ حالات دیکھ لیں کہ پہلے سخت گرمی کا عذاب، ایسی گرمی دہائیوں میں پاکستان میں نہیں پڑی، ریکارڈ ٹوٹے ہیں. اور جیسے ہی وہ کم ہونا شروع ہوئی ہے، سیلاب کا عذاب آنے لگ گیا ہے. اور کون سا عذاب چاہتے ہو؟ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو. اور اگر کوئی اور سلوشن ہے تو بتا دو. سارے تو تبلیغی جماعت کے پیچھے چل رہے ہو. تقی عثمانی کو تو سارے ہی صحیح سمجھتے ہو، نہیں تو الیاس قادری کو سمجھتے ہو. رسپیکٹ تو سارے غامدی کی بھی کرتے ہو، باقی جو بچ جاتے ہیں انجینئر مرزا کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں. مطلب کون سا مسلمان، کون سے پاکستانی ہیں جو نعوذ باللہ انگریزوں کی طرح رہ رہے ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ کون سرے عام زنا کرتے ہیں؟ کون سرے عام ننگے پھرتے ہیں؟ زیادہ تر تو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں نا. تو پھر مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں عذاب آ رہے ہیں؟ تم سب تو وہ کر رہے ہو جو تمہیں طارق مسعود بتاتا ہے، جو تقی عثمانی بتاتا ہے، منیب الرحمان بتاتا ہے، طارق جمیل بتاتا ہے، انجینئر مرزا بتاتا ہے، ساحل ادیم بتاتا ہے، وہ راجہ ضیاء الحق بتاتا ہے. سب کچھ کر رہے ہو تم لوگ، پھر کیوں عذاب آ رہے ہیں؟ پھر ان سے پوچھ لو کہ کیا مسئلہ ہے، مجھے بھی بتا دو. اگر نہیں سمجھ میں آتی، جواب نہیں ملتا، تو پھر میری مان لو، کیونکہ میرے ادھر تو کوئی بھی نہیں فالو، مجھے نہیں فالو کرنا، حق کو فالو کرنا ہے. اور حق اس وقت یہاں پہ ہے. اگر کوئی نہیں فالو کر رہا تو اس حق کو فالو نہیں کر رہا، اور اسی وجہ سے عذاب آ رہے.
وما علینا الا البلاغ المبین. یہ اللہ نے بتایا ہے کہ بھائی جس کو ہم حکم دیتے ہیں نا کہ یہ بات پہنچا دو، اس کا کام بس اتنا ہی ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام بس اتنا ہی ہے کہ بتا دیں صاف صاف، باقی اللہ جانے، آپ لوگ جانیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک. الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد.